معزز ناظرین کرام، دارالاسلام نوری جلد 1 صفحہ نمبر 247 عالم زاہد سید ہاشم بورانی سے نقل کیا گیا ہے کہ نجف اشرف میں ایک عطر دیا ہندی اپنے اس معاملے میں حیران و پریشان ہو کر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے مرکز مطہر سے متوسل ہوا اور عرض کیا کہ یا علی، میں نے آپ کے روزے کے قریب قیام کرنے کے لیے اپنے وطن و آرام و آسائش کو ترک کیا اور اپنی جمع پونجی فلاں عطار کے پاس امانت رکھ دی، لیکن اب وہ اس سے انکار کر رہا ہے۔ میرے پاس سوائے اس مالیت کے اور کچھ بھی نہ تھا، اور میرے اس دعویٰ کے ثبوت میں کوئی گواہ بھی نہیں ہے۔ اب سوائے آپ کے اور کوئی میری داد رسی کرنے والا نہیں ہے۔ رات کو اس نے خواب میں حضرت علی علیہ السلام کی زیارت کی۔ آپ نے فرمایا، صبح کو جس وقت شہر کا دروازہ کھلتا ہے تم باہر جانا اور جو پہلا آدمی نظر آئے اسے اپنی امانت طلب کرنا، وہ تمہیں دلوا دے گا۔ جب یہ بیدار ہوا اور شہر سے باہر نکلا تو سب سے پہلے نظر آنے والا شخص ایک بوڑھا ہی حرم مطہر میں واپس آ گیا۔ دوسری رات خواب میں دوبارہ اس سے پہلی شب والی بات کہی گئی اور اسے صبح کو پھر وہی شخص نظر آیا اور یہ اس سے کچھ نہ کہہ سکا، یہاں تک کہ تیسری رات میں بھی یہی ہدایت دی گئی اور تیسرے روز بھی اس شریف انسان کا سامنا ہوا تو اس سے اپنا ماجرا بیان کیا اور امانت کا مطالبہ کیا۔ اس بزرگوار نے تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد کہا کہ کل ظہر کے بعد عطار کی دکان پر آنا تاکہ میں تمہاری امانت تمہیں دلوا دوں۔ دوسرے دن جب لوگ عطر فروش کے قریب جمع ہوئے اور اس مرد مجاہد نے کہا کہ آج واعظ و نصیحت کرنے کا کام میرے ذمہ چھوڑ دو، اس نے اسے منظور کر لیا تو اس بزرگ شخص نے کہا، لوگوں میں فلاں ابن فلاں ہوں، میں حقوق الناس سے بہت خوف زدہ ہوں اور توفیق الہی سے مال دنیا کی محبت میرے دل میں نہیں ہے۔ میں قناعت پیشہ اور گوشہ نشین آدمی ہوں، اس کے باوجود میں ایک بہت ناگوار واقعہ سے دوچار ہوا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو اس سے آگاہ کروں، آپ کو عذاب الہی اور آتش جہنم کی سوزش سے ڈراؤں اور روز جزا کے بعد حالات آپ کے سامنے پیش کروں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں ایک بار قرض لینے پر مجبور ہوا، چنانچہ ایک یہودی سے 10 ریال ایران قرض لیے اور یہ وعدہ کیا کہ روزانہ تھوڑا تھوڑا عرصے کے بعد 20 دنوں میں ادا کر دوں گا۔ چنانچہ 10 روز میں نے اس کی نصف رقم واپس کر دی۔ اس کے بعد وہ نظر نہیں آیا۔ لوگوں سے اس کا حال معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ بغداد گیا ہے۔ چند روز کے بعد ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا قیامت برپا ہوئی ہے۔ مجھے اور دوسرے لوگوں کو موقف اصحاب میں حاضر کیا گیا ہے۔ میں نے با فضل خدا چھٹکارا پا کر بہشتی لوگوں کے ہمراہ جنت کا رخ کیا۔ جب پل صراط پر پہنچا تو جہنم کے نعرے اور شور کی آواز سنی۔ اس کے بعد اس یہودی قرض خواہ کو دیکھا کہ آ کے شعلہ کی مانند جہنم سے باہر آیا اور میرا راستہ روک لیا اور کہا کہ پہلے میرے بقیہ 5 قرن واپس کرو، تب آگے بڑھو۔ میں نے بہت گڑ گڑا کر معذرت کی اور کہا کہ میں تمہاری جستجو کرتا رہا لیکن تم ملے ہی نہیں، ورنہ میں تمہارا مطالبہ ضرور ادا کر دیتا۔ اس نے کہا، جب تک میری رقم ادا نہ کرو گے میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ میں نے کہا، یہاں تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا، پھر اس بات کو منظور کرو کہ میں اپنی ایک انگلی تمہارے بدن پر رکھ دوں۔ میں نے اسے قبول کر لیا تو اس نے اپنی انگلی میرے سینے پر رکھ دی تو میں اس کی سوزش سے چیختا ہوا بیدار ہو گیا تو دیکھا کہ جس مقام پر اس نے انگلی رکھی تھی وہاں پر زخم ہے۔ وہ زخم آج تک موجود ہے اور میں نے ہر چند علاج کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد اس بزرگ نے اپنا سینہ کھول کر دکھایا۔ جب لوگوں نے یہ زخم دیکھا تو گریہ وزاری کی آوازیں بلند ہوئی اور عطر فروش بھی عذاب الہی سے شدید خوف و ہراس میں مبتلا ہو گیا۔ اس ہندوستانی شہزادے کو اپنے گھر لے گیا اور امانت اس کے سپرد کر کے معذرت کی۔